حضرت علی علیہ السلام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ علیہ السلام کی شان میں بہت سی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ ان میں سے بعض کو ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ میں نے علی کو اپنا علم دیا اور ان کے پاس اپنے راز امانت رکھے، اور وہ امت پر میرے امین ہیں۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اے علی، تم یاسوب المومنین ہو۔ ابن سماک سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا، میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، پل صراط سے نہیں گزر سکے گا مگر وہ شخص جس کو علی نے پروانہ راہداری لکھ دیا ہوگا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جو مجھے دوست رکھے گا اور ان دونوں کو اور ان کے ماں باپ کو دوست رکھے گا وہ روز قیامت میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ اے علی، تم تعویل قرآن پر اسی طرح قتال کرو گے جس طرح میں نے تنزیل پر کیا ہے۔ اے علی، تم میری سنت پر قتل کیے جاؤ گے۔ اے علی، تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اے علی، تمہارا دوست میرا دوست ہے اور تمہارا دشمن میرا دشمن ہے۔ اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ کی سی ہے کہ یہودیوں نے تو عداوت کی بنا پر ان کی ماں پر تہمت لگا دی، اور نصارہ نے فرط محبت میں وہ کہہ دیا جو ان کے لیے سزاوار نہیں تھا۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر میرے پاس نہ آ جائیں۔ اے علی، میرے بعد میری امت جس چیز میں اختلاف کرے گی اس کو دور کرنے والے تم ہو۔ اے علی، تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو۔ بریدہ سے فرمایا، میرے بعد تمہارا حاکم علی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ آدم کو علم میں دیکھے، نوح کو فہم میں، یحییٰ کو زہد میں، اور موسیٰ کو رعب و دبدبے میں، تو اس کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی طرف نظر کرے۔ بغوی نے اپنی مصابیح میں اور بہقی نے اپنی اسناد سے اس حدیث کو یوں نقل کیا ہے، جو آدم کو علم میں، نوح کو تقوی میں، ابراہیم کو خلت میں، موسیٰ کو ہیبت میں اور عیسیٰ کو عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے اس کو علی کے چہرے پر نظر کرنا چاہیے۔ اسی کو نیشا پوری اور فخر الدین رازی نے اپنی اپنی تفسیر میں، اور صاحب شرح مواقف نے صفحہ نمبر 616 پر بیان کیا ہے۔ غور کریں، جب اس حدیث کی روح سے علی کو انبیاء کے ساتھ مساوات و برتری حاصل ہے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو غیر معصوم ہیں وہ کیوں نہ افضل قرار پائیں گے؟ اے علی، تمہاری منزلت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے فاطمہ، خدا نے تمام اہل زمین میں سے 2 آدمیوں کا انتخاب کیا ہے، ایک تیرے باپ کا اور دوسرا تیرے شوہر کا۔ اے علی، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اے علی، اس مسجد میں سوائے میرے اور تمہارے کسی کو بحالت جنابت آنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو سید العرب کہا کرو۔ میں نے کہا، کیا آپ سید العرب نہیں ہیں؟ فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی سید عرب ہیں۔